وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 18۔ ترجمہ ہے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اب دیکھیے پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ منافقین ان کی طرح ہیں کہ جو آگ جلائیں اور ان کی آگ بجھ جائے۔ یہ مثال دی جا رہی تھی نا پہلے والی آیت میں کہ جو آگ جلائیں اور ان کی آگ بجھ جائے، تو منافقین کی مثال بالکل اسی طرح ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ دنیاوی آگ بجھنے پر فقط آنکھ بیکار ہو جاتی ہے، کان زبان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن منافقین کی آگ تو ایسی بجھی کہ جس سے ان کے کان، زبان، آنکھ، دل سب ہی بیکار ہو گئے۔ سمن یعنی سمم سے بنا ہے جس کے معنی ہے کان کا بوجھ، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ کہ جس سے سننے کی طاقت ہی جاتی رہے، دوسرے وہ کہ جس سے اونچا سنائی دینے لگے۔ بکمن یہ زبان کی اس بیماری کا نام ہے جس سے حروف ادا نہ کیے جا سکیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس سے حروف بگڑ کر ادا ہوں جس کو اردو میں توتلا پن کہتے ہیں اور عربی میں عقدۃ اللسان، دوسرے وہ جس سے بولنا ہی ناممکن ہو جس کو اردو میں گونگا پن کہتے ہیں اور عربی میں خرس، اور یہ دوسرے معنی ہیں یہاں مراد ہیں۔ امیون آنکھ کی بیماری ہے جس میں بینائی بالکل جاتی رہتی ہے جسے اردو میں اندھا پن کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک پیدائشی اندھا پن جس کو عربی میں امیون کہتے ہیں۔ یہاں پر امیون سے مراد آنکھ اور دل دونوں کا اندھا پن ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یعنی انسان کے راہ راست پر آنے کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کی بینائی قائم ہو جس سے وہ راستہ دیکھ لے، دوسرا یہ کہ اس میں بولنے کی طاقت ہو، کسی کو پکار کر اس کی مدد سے راہ راست پر آ جائے، تیسرا یہ کہ اس کے کان درست ہوں کہ کسی ہادی کی آواز سن کر درست ہو جائیں۔ جب ان منافقین کی یہ تینوں قوتیں ختم ہو چکی تو اب ان کے کفر سے لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ امید ہوگی کہ شاید منافقین کبھی ہدایت پر آ جائیں گے، اس لیے وہ ان کو ہدایت پر لانے کی کوششیں بھی کرتے ہوں گے اور پھر اپنی ناکامی پر رنجیدہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس رنج و غم کے دور فرمانے کے لیے ان کے ایمان سے مایوس فرما دیا اور فرما دیا کہ اے مسلمانوں، یہ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، اب تم ان کے ایمان لانے کی بالکل امید نہ رکھو، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، چونکہ نا امیدی میں بھی اکراہت ہوتی ہے، اس لیے مسلمان ان کے ایمان سے نا امید ہو کر انتظار کی تکلیف سے بچ گئے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا جو سبق حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی عضو کام کا ہے جو اپنے مقصود کو پورا کرے، اور جس میں یہ صفت نہیں وہ بیکار ہے، چونکہ زبان حق بولنے، کان حق سننے اور آنکھیں جو ہے وہ حق کو دیکھنے کے لیے عطا فرمائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیاوی کام اس سے لیے جاتے ہیں وہ سب تابع ہیں۔ اب ان اعضاء نے اپنی اصلی کام تو نہیں کیے تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس لیے ان کو بیکار جو ہے وہ کہہ دیا گیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، نمبر 2 ریاکاری سے عبادت کرنا، نمبر 3 خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ یہ بیماری تپدق کی طرح اولاً تو ہلکی معلوم ہوتی ہے لیکن آخر میں مہلک ثابت ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اب ان لوگوں کے بارے میں، یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حق کو سننے سے بہرے ہیں، حق کو بولنے سے گونگے ہیں، حق دیکھنے سے اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیے کہ وہ حق کو سنے، سو جس نے حق کو سنا وہ خواہ کان رکھتا ہو اللہ کے نزدیک بہرا ہے، اور زبان کلمہ حق بولنے کے لیے دی، سو جس نے کلمہ حق نہیں بولا وہ خواہ زبان رکھتا ہو وہ اللہ کے نزدیک گونگا ہے، اور جس نے حق کو نہیں دیکھا وہ خواہ آنکھیں رکھتا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک اندھا ہے۔ یہ لوگ اب اس ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے جس کو ضائع کر چکے ہیں، اور اس گمراہی کو ترک نہیں کریں گے جس کو یہ لوگ اختیار کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 19، آیت نمبر 19۔
محاورہ ترجمہ ہے کہ یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں، اس بارش میں تاریکیاں، کڑک اور چمک ہو، وہ کڑک سن کر جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب دیکھیے پہلی آیت میں منافقوں کی ایک مثال بیان کی گئی، اب یہ انہی کی دوسری مثال یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں تو آگ جلا کر روشنی کو حاصل کرنے کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں پر بجلی سے ملنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہاں معمولی وحشت کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور اب یہاں پر خوف کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں سخت گھبراہٹ اور پریشانی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں میں سے دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے، راستے میں یہی بارش آ گئی جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں سخت گرج اور چمک تھی۔ ان کا یہ حال ہوا کہ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں جو تھی وہ ٹھونس لیتے کہ کہیں اس سے ہمارے کان نہ پھٹ جائیں، یعنی جو گرج کی آواز ہوتی ہے نا، جو بارش کی گرج کی آواز ہوتی ہے، اس آواز سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں اس سے ہمارے کان نہ پھٹ جائیں، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، جب اندھیری ہو جاتی تو ٹھہر جاتے، آپس میں کہنے لگے کہ شاید اس گناہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے۔ تو پھر وہ آپس میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ ہم خیر سے سویرا کر دے اللہ تعالیٰ، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، اس مصیبت سے ان کو نجات دی، تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ سچے مسلمان بن گئے اور پھر اسلام پر صحیح معنی میں قائم رہے۔ اس موقع پر یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو باقی منافقین کے لیے مثال بنا دیا۔ اب دیکھیے کہ بعض منافق نفاق میں پختہ تھے، یعنی ان کی جو منافقت تھی نا وہ بڑی پکی تھی، جن کے ایمان میں آنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، کہ ان کے لیے پہلی مثال بیان کی گئی، یعنی وہ منافقین کہ جو کہ ایمان نہیں لے کے آنے والے تھے، ان کے لیے وہ پہلے والی جو مثال ہے آگ کی روشنی والی وہ بیان کی گئی۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ فرمایا گیا کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے، تو یہ ان منافقین کی مثالیں بیان کی گئیں۔ اب جو کچھ منافق ایسے ہوتے ہیں جو نفاق میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، جن کے ایمان لانے کی امید ہوتی ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے اب یہ دوسری مثال ہے۔ اس لیے اس آیت میں ارشاد ہوا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، یعنی کہ اچک لے، یہ نہیں کہا گیا کہ اچک لی گئی ہیں۔ اب اس آیت میں او کے معنی یعنی مثال دی جا رہی ہے، پہلی ایک مثال دی گئی اور اب یہ دوسری مثال دی گئی، یعنی کہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، آپ لوگوں کو اختیار ہے کہ خواہ منافقوں کے لیے پہلے والی مثال بیان کرو یا دوسرے والی مثال بیان کرو۔ کا سیبن سے بنا ہے، کا سیبن سیب صوب سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اترنا، جھکنا اور ارادہ کرنا۔ یہاں پر سیب سے مراد یا تو تیز بارش ہے کیونکہ یہ اوپر سے گرتی ہے، اور یا بادل کیونکہ یہ بھی نیچے جھک کر برستا ہے۔ من السماء سما سے بنا ہے، سمو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اونچائی، بلندی۔ آسمان کو سما اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ اونچا ہے، اور بادل کو بھی سما کہتے ہیں۔ اب خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ منافقین کی حالت کو دوسری ایک نہایت ہی نفیس کہاوت یعنی کہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی جو حالت ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو اندھیری رات میں سنسان جنگل طے کر رہے ہوں کہ اچانک ان کو نہایت کالا بادل آ گھیرے، یہ لوگ سخت اندھیرے میں پھنس جائیں، پھر اس سے تیز بارش، بجلیاں اور جو گرج ہے وہ ظاہر ہو۔ گرج کو سن کر تو ان لوگوں کو اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگے، جس سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی گرج جو ہے وہ اتنی تیز آواز سے ہمارے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں، اور بجلی کی روشنی
جب آئے تو پھر وہ پا کر چلنے لگیں اور اندھیرا ہو جانے پر کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ جب گرج ہو تو اپنی جو انگلیاں ہیں وہ اپنے کانوں میں دے لیں، اور اگر بجلی چمکے تو اس کی جو روشنی ہے وہ تھوڑا سا چل لیں جلدی سے، اور پھر جب اندھیرا ہو جائے، یعنی بجلی نہ چمکے اندھیرا ہو جائے، پھر وہ وہیں پہ کھڑے ہو جائیں، غرض کے عجب کشمکش میں پھنس جائیں، اور وہ اسی حالت میں نہایت اور پریشان ہوں کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب وہ کیا کریں کیا نہ کریں، کدھر جائیں کیا کریں۔ یہی حال جو ہے یہاں پہ اس آیت میں ان منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہی حال منافقین کا ہے کہ اپنی زندگی کی اندھیری رات میں دنیا کا جنگل طے کر رہے تھے کہ اچانک ان کے شہر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ رحمت الہی کا گہرا بادل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم اترنے لگا جو کہ مثل تیز بارش کے ہے۔ جس طرح بارش تمام زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے اور اس میں باغ، کھیت اور پھل پھول لگا دیتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی بارش نے دلوں کی زمین میں ایمان کے باغ لگا دیے اور ان باغوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے پھول کھلا دیے۔ مگر اس قرآن پاک میں شرعی احکام اور جرموں کی سخت سزائیں بھی ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے جو کہ مثل گرج اور کڑک کے ہے۔ یہ منافقین جو ہیں یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ کہیں یہ کلام ہمارے دلوں پر اثر نہ کر جائے، جس سے کہیں ہماری دنیاوی عیش و آرام میں فرق آ جائے گا، مال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، جہاد میں جا کر تو اپنی جان قربان کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ چیزیں ان کے نزدیک موت ہیں۔ مگر جب کبھی ان کے مال یا اولاد میں برکت ہوتی یا مال غنیمت اور زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ ان کے ہاتھ میں آتا تو بجلی کی چمک والوں کی طرح یہ کچھ چل پڑتے، یعنی اسلام پر، اور کہتے کہ اسلام سچا دین ہے۔ جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے ہمارے گھر میں اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑتی، مثلا اولاد یا مال میں کمی ہو جاتی، تو بارش اور اندھیروں میں ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہنے لگتے کہ جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے تب سے ہم جو ہے وہ مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں، یہ دین سچا دین نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ اسلام سے پلٹ جاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کفر کر کے ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب مخلوق اور خاص کر کفار پر ہماری قدرت کا پورا احاطہ ہے، کوئی بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے اور کسی